السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ آج ہم ایک ایسی بہن کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو ہم نے روڈ سے پک کیا ہے، اور یہ روڈ پر کھڑی تھیں اور ان کے پاس چند حضرات، مرد حضرات کھڑے تھے، اور جیسے ہی وہ سائڈ پہ ہوئے تو ہم نے ان کو پریشان دیکھا تو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ روڈ پہ کیوں کھڑی ہیں، اور ان سے جا کے بات کی۔ تو ان کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں لے کے آئے ہیں، یہاں پہ ان سے بات کرتے کہ ایسی کیا پریشانی تھی، یہ روڈ پہ کھڑی تھی اور کیا کر رہی تھی، کس کام کے لیے کھڑی تھی، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی بہن، بتائیے گا، ہم نے آپ کو روڈ پہ کھڑے دیکھا، کس کام کے لیے آپ روڈ پہ کھڑی تھی؟ جی بھائی، آپ پتہ ہی ہے جو روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے کس لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو میں یہ سمجھوں کہ آپ غلط کام کے لیے روڈ پہ کھڑی تھی؟ جی۔ اچھا، تو آپ کی کیا ایسی مجبوری ہے جو آپ کو روڈ پہ نکلنا پڑ گیا اور غلط کام کرنا پڑ گیا؟ بھائی میرا ابو تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو پھر مجبوری تھی۔ تو پہلے تو ہم ٹھیک ٹھاک تھے، اب ہم دونوں ماں بیٹی ہیں، تو اس لیے کام کرنا۔ تو اچھا بہن، بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ ہیں گھر کے اندر اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو جاب بھی تو کر سکتی تھی، کسی کے گھر میں کام کر کے گزارا کر سکتی تھی، اتنی ایسی کیا مجبوری تھی جو آپ سڑک پہ آ گئی 2 نمبر کام کے لیے؟ بھائی پہلے میں 2 مہینے فیکٹری میں کام کرتی تھی، تو جب مجبوری تھی کہ نہیں کرایہ نہیں دیا جاتا تھا، تب میری دوائی بھی نہیں آتی تھی۔ مطلب جو آپ کام کرتی تھی اس سے نہ رینٹ پے کر پا رہی تھی، نہ آپ جو ہے نا اپنی میڈیسن اپنی ماں کی لے پا رہی تھی؟ جی۔ تو جب آپ نے روڈ پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو دل میں ڈر نہیں پیدا ہوا کہ یہ میں کس کام کے لیے جا رہی ہوں، اور لوگ مطلب دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، لوگ پتہ نہیں کچھ آپ کے ساتھ غلط تو آپ نے کروانا ہے، لیکن غلط سے اوپر بھی لوگ کچھ کر جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے؟ 6-7 دن۔ اچھا، یوں مطلب آپ نے یہ ادھر کھڑا ہونا شروع کیا؟ جی۔ 6-7 دنوں میں کتنے مردوں سے مل چکی ہیں؟ بس 7-8 لوگ تھے۔ اچھا، تو جب آپ سڑک پہ کھڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے آپ کے پاس، مردوں نے آگے کھڑا ہونا شروع کیا، آپ سے پوچھنا شروع کیا، تو مردوں کی کیا آپ سے ڈیمانڈ تھی اور آپ کی ان سے کیا ڈیمانڈ تھی؟ اب وہ کہہ رہے تھے ہم 500 روپیہ دے دیں گے تو آپ آ جائیں۔ اچھا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا بھائی نہیں، میں نہیں جانا، پھر اس نے کہا نہیں آ جاؤ آپ۔ اچھا، تو پھر وہ 500 دیتے تھے۔ جب آپ ان کے ساتھ چلی جاتی تھی، جو بھی آپ کا ریٹ طے ہوتا تھا، تو جب آپ کو لے کے کہیں پہ، ظاہر بات کوئی جگہ پہ لے کے جاتی ہوں گی، تو وہاں پہ جا کے آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بس بات کرتے تو کرتے چلے جاتے تھے، کوئی دے بھی جاتا، کوئی نہیں بھی دیتا، تو دھکے مار کے باہر نکال دیتے۔ مطلب پیسے دیے بغیر بھی بھیج دیتے ہیں؟ جی۔ اچھا، تو آپ نے ان سے مطلب جن کے ساتھ جاتی ہیں تو ان سے وہ پہلے پیسے نہیں دیتی ہیں؟ بھائی پہلے نہیں دیتے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں، پہلے کام کریں گے پھر پیسے دیں گے؟ جی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے کام کرو پھر پیسے۔ اچھا، جب وہ کام کرنے کا کہتے ہیں تو کس طرح کی ڈیمانڈس کرتے ہیں آپ سے؟ الٹے سے الفاظ بولتے ہیں، تو میں کہتی ہوں وہ نہیں کرنی چاہیے، سیدھا کام ہے وہ کرو جو کرنے لگے۔ اچھا، جب آپ کو لوگ لے کے جاتے ہیں تو کتنے پیسے دن کے کما لیتے ہیں؟ 1000 روپیہ، 2 آ جائیں تو پھر 1000 روپیہ بن جاتا۔ اچھا، تو اس 1000 سے گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے، 1000 کو گزارا تو نہیں ہوتا۔ اچھا بتائیے گا کہ چلیں جو بھی کچھ آپ کر رہی ہیں، جس بھی مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا وہ آپ کی مجبوری ہے کیا جس کی وجہ سے آپ سڑک پہ آ رہے ہیں؟ نہیں بیمار ہے۔ اچھا، اس کو ٹی وی اور سانس کا مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلے ہیں اس کے۔ اچھا، تو اس لیے یہ مجبوری ہے، میری امی جب میڈیسن نہیں آ سکتی۔ اچھا، مطلب اپنی والدہ کی میڈیسن کی مجبوری کی وجہ سے آپ سڑک پہ آئی ہیں؟ جی۔ اور کوئی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ شوق سے تو نہیں آئی؟ نہیں۔ اچھا، جینرل بات ہے مجبوری میں آئی؟ جی جینرل بات ہے۔ تو بہن، اگر آپ مجبوری میں سڑک پہ آئی ہیں اور آپ نے جیسا کہ بتایا آپ کے بقول آپ کو 7 دن ہوئے سڑک پہ آئے ہوئے، مطلب یہ کام کرتے ہوئے، جی، تو اگر ہم آپ یہ کام آپ سے بولیں کہ آپ چھوڑ دو تو؟ بھائی جب میں چھوڑ دوں تو میرا گھر کون چلائے گا؟ میں خود ہی چلانا، میری ماما بیمار ہے تو اس کی دوائی کون دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے؟ تو بھائی پھر مجبوری ہے، جو کوئی ایسا ہوتا تو چھڑوا بھی دیتا ہے، کوئی نیا ہو تو نہیں چھڑواتا۔ اچھا، تو اگر ہم آپ کا چھڑوا دیں تو؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر ہمارے ویورز بڑے اچھے ہیں، دیکھنے والے ہیں جو، ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کی ہیلپ کروا دیں
یا آپ کی امداد کروا دیں جس سے آپ کوئی ایسا روزگار جو آپ کو آتا ہو. فور ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں گا, پارلر کا کام لیڈیز کر لیتی ہیں, گھروں میں سلائی کا کام کر لیتی ہیں, یا کوئی ایسی نوکری گھروں میں آیا کی نوکری ہے, صفائی وغیرہ کا کام, کچھ بھی ہم آپ کو ہیلپ کروا سکیں تو آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی بھائی تیار. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آپ کے دل میں وہاں پہ محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور پیسے کم آئیں گے, اس کام میں پیسے بھی زیادہ مطلب آتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے اور محنت بھی کم ہے. بھائی میں کام تو کر لیں, میری ماما کی دوائی آ جائے اور کچھ کھانے پینے کو ہمیں مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں کر لوں گی. اور جب میں کام چھوڑ دوں تو میری امی کی دوائی کون لائے گا, مجھے کیا ضرورت ہے یہ گندے کام کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب آپ ہے نا, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ یہ مجبوری میں آگے کر رہی ہیں, شوق سے نہیں کر رہی. ٹھیک ہو گیا. تو جی ناظرین, آپ نے بہن کی باتیں سنی ہیں, یہ مجبوری میں آ کے ایک ایسے کام میں پڑ چکی ہیں جس کو معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا اور ایک غلیظ ترین گندا کام ہے. اور آپ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں, گھروں والے ہیں, تو آپ سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا, ان کا ہم رابطہ نمبر دے رہے ہیں, اس پہ آپ رابطہ کریں, ان کی ہیلپ کریں. اور کم سے کم ناظرین یقین کیجیے گا, پراپرلی ہمیں یہ شکایت مل رہی ہے کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں اور لیکن مدد کوئی نہیں کر رہا. تو ناظرین آپ تھوڑی ہیلپ کر دیا کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو 10-20 ہزار 50 ہزار کی ہیلپ کریں. آپ اگر 5,000 روپے کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں, بھجوا سکتے ہیں, آپ 5,000 کرتے ہیں, 1,000 کرتے ہیں, 2,000 کرتے ہیں, لیکن پلیز کسی کو تنگ نہ کیا کریں, کسی کی مفلسی کا, کسی کی پریشانی کا, کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کریں. آپ کے 2,000 4,000 سے 5,000 سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے, نہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے جس طرح میری بہن میرے پاس بیٹھی ہوئی غریب ہے, مجبوری میں آگے دیکھیں کس کام پہ یہ مجبور ہو چکی ہیں, یہ سڑک پہ آگے کھڑی ہوگی, اپنا جسم بیچنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. اگر ان جیسی بہنوں کا گھر میں کھانا 2 ٹائم کا پک جائے اور یہ اپنی محنت کی کر کے کھا لیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا اجر اور اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس نیک کام میں حصہ ڈالا کریں, نہ کہ اس نیک کام کو بدی میں آپ تبدیل کیا کریں, آپ تنگ نہ کیا کریں اور ہیلپ کیا کریں. تو مزید ہمارے چینل پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.